السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ امام نووی، حدیث نمبر 32۔ سعد بن سینا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ضرر ولا ضرار۔ بس اتنی حدیث ہے۔ نہ کسی کو بغیر ارادے کے نقصان دیا جائے، نہ جان بوجھ کر جواباً نقصان پہنچایا جائے۔ ڈو ناٹ ہارم اینڈ ڈو ناٹ ریسیپروکیٹ ہارم۔ تو اس حدیث میں لوگوں کو تکلیف، اذیت دینے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو نہ بنا وجہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ بدلے کے طور پر، یعنی نہ خوامخواہ نہ سبب کے ساتھ۔ تو اپنی باتوں سے، نہ کاموں سے، تو لوگوں کو کسی بھی طرح کی ذہنی، جسمانی، روحانی، مالی، بدنی، دینی، دنیاوی نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور نہ انسانوں کو، نہ جانوروں کو، اور نہ انوائرمنٹ کو، کسی کو نہیں۔ ہر اس طرح کا نقصان، تکلیف دینا شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو زندگی میں جو پیش آنے والے فقہی معاملے ہیں ہمارے، تو قرآن اور سنت میں سب ڈائریکٹلی نہیں ہم کو ملتے، اس سے کہ ہر چیز کا حکم ڈائریکٹلی قرآن سے نہیں، ہم کو ورڈ فارم میں نہیں ملے گا۔ لیکن اس سے دلیل قرآن اور سنت اور علماء کے جو یہ اجماع ہے، ان کو اس سے دلیل لے کر کچھ قاعدے، کچھ پرنسپلز، لاز اخذ کیے اسکالرز نے، اور یہ براڈلی یہ 5 میجر یا 5 بڑے پرنسپلز ہیں۔ تو یہ 5 بڑے جو قاعدے ہیں، ان کو اپلائی کیا جاتا ہے، اور پھر کیا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کنکلوژن پر پہنچا جاتا ہے۔ یہ فقہی سائنس جو ہے، یہ بہت ڈیپ اور بہت ڈیٹیل اسٹڈی ہے، اور ہر مطلب پرسنل لائف میں یا اسلامی حکومت میں جو بھی سول، سوشل یا کرمنل کسی بھی طرح کے اگر کسی بھی ایشو کے بارے میں اگر فتویٰ ڈیرائیو کرنا ہے، کنکلوژن تک پہنچنا ہے، تو یہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹس، علماء جو ہے، ان میں سے جو قاعدے اس سچویشن کو اپلائی کر سکتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں، جو اس کے لیے ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ اور اتنی یہ ڈیپ ہے اسٹڈی، بس میں یہ اس کو سمپلیفائی کر کے یہاں بتا رہی ہوں تاکہ ہم کو اسلامک شریعت کے ڈیپتھ کا ایک چھوٹا سا سیمپل سے ہم کو اپریشیٹ کر سکے، کہ جیسے مثال کے طور پہ پرسنل لائف کا اگر ایک ایگزامپل لے لو، تو جو ٹی وی دیکھنا ہے، یہ جائز ہے یا گناہ ہے، اب یہ قرآن سنت سے ہم کو ڈائریکٹلی یہ نہیں پتہ چلے گا۔ تو اب یہ فقہی جو ایکسپرٹس ہیں، اسکالرز، ان قواعد میں سے یہ مسئلے کو گزاریں گے، تو وہ کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے کہ اس کا مطلب یہ جائز ہے، نہیں جائز ہے، اس کی اور ایسے ساری چیزوں کی۔ ویسے ایک ایگزامپل انہوں نے دی ہے اسکالرز نے، کہ اگر کوئی ایک پڑوسی ہے، اور ایک کا گھر ایسا ہے کہ جس کی چھت کھلی ہوئی ہے، اور دوسرا اپنا گھر پر ایک اور فلور بنانا چاہ رہا ہے، جس کی وجہ سے جس کے گھر چھت نہیں ہے نا، تو اس کی پرائیویسی افیکٹ ہوگی۔ اب دوسرے کی بھی ضرورت ہے، اس کا بھی حق ہے، تو اس کا ایسے سچویشن میں حکومت کیسے فیصلہ کرے گی کہ کس کو کیا پرمیشن دے، کس کو کہاں سے روکے؟ یہاں ایسی سچویشن میں یہ جو قاعدے ہیں، یہ اپلائی کیے جاتے ہیں اور قانون بنایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے حل کرنے میں یہ 5 میجر جو قاعدے، جو بڑے قاعدے، ان کا رول ہے۔ تو ہماری جو اسٹڈیز چل رہی ہے، جو لیول پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اس کا بالکل بھی اسکوپ نہیں ہے، بالکل ہمارے اسکوپ کے باہر ہے۔ لیکن اسلامک فقہ کتنا امپریسو ہے، کچھ اندازہ ہم کو آ جائے گا، اس لیے میں یہ جو 5 قاعدے ہیں، ان کو میں بس مینشن کر دیتی ہوں۔ تو اور اب تک جو ہم نے کچھ حدیثیں پڑھی، جتنی حدیثیں پڑھی، ان میں سے کچھ آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ وہ حدیث ہے، ان 5 جو قواعد ہے، اس میں کس طرح فٹ ہوتی ہے، اور پھر ہم کو یہ بھی آئیڈیا آئے گی کہ
جو امام نووی نے جو حدیثیں سلیکٹ کی وہ کتنی اہم ہے. تو یہ 5 قواعد ہیں جو میجر، ان کے بہت سارے پھر آگے سب کیٹیگریز ہے کیونکہ یہ بہت ہی ڈیٹیل اسٹڈی ہے. تو میں بس ایسے براڈ 5 جو کیٹیگریز ہیں وہ مینشن، 5 براڈ پرنسپلز ہیں وہ میں مینشن کر دیتی ہوں. سب سے پہلا ہے الامور بمقاصدها، کہ ایکشنز آر ججڈ بائی دا انٹینشن، یعنی ہر امور، ہر معاملے کا فیصلہ مقصد کے مطابق کیا جائے گا. انسان نے جو عمل کیا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا یہ دیکھا جائے گا. یہ پرنسپل ہے. جیسے کسی کا اگر قتل ہو جاتا ہے کسی کے ہاتھ سے، تو قاضی کو بھی کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ مقصد جو اگر جس کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے وہ اس کا مقصد کیا تھا. یعنی وہ مارنا چاہ رہا تھا، اگر وہ ڈرائیو کر رہا ہے کار تو کیا اس کی سپیڈ زیادہ تھی، یا جان بوجھ کر کسی کو مارنا چاہ رہا تھا، یا وہ خود تو وہ صحیح تھا اور جس کا قتل ہوا ہے یا جو مر گیا ہے وہ خود ہی بیچ میں آ گیا. یا یہ سب وہ چیز دیکھے گا کہ مقصد کیا تھا اس کے پیچھے. ایسا کبھی ڈاکٹرز کے ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے نا کہ وہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے ڈاکٹر کا مقصد کیا ہے یہ بھی دیکھا جائے گا. اور یہ قاعدہ کیسے بنایا گیا، کیا بیسس پہ؟ یہ والا قاعدہ کس بیسس پہ بنا؟ آپ کو یاد ہوگا ہماری پہلی حدیث، امام نووی کی جو پہلی حدیث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما اعمال بالنیات والی حدیث. جیسے عمل ویسی نیت، اور جیسی نیت ویسے عمل، یہ دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے. اس قاعدے سے پتہ چلتا ہے. اور اس بڑے قاعدے میں کچھ اور چھوٹے قاعدے اس کے انڈر میں آتے ہیں. جیسے یہ، کیونکہ یہ حدیث ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے سملر، اس میں سے جو بیس بنی ہوئی ہے اس پرنسپل کے لیے، تو اس کے کچھ سب کیٹیگری ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے پہلا ہے جس شخص نے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جلد بازی کی، عجلت کی، اس کی سزا دی جائے گی اس چیز کے حصول سے. کیسے؟ کہ حاصل کرنے سے اس کو محروم کیا جائے گا، یہ اس کی سزا ہوگی. مثال کے طور پہ کہ بیٹے کو باپ کی وراثت کا مال اس کے فوت ہونے کے بعد ملتا ہے نا، باپ فوت ہونے کے بعد ملتا ہے، اس سے پہلے نہیں. اور بیٹے کو اس سے اگر پہلے چاہیے تھا کہ وہ ویٹ نہیں کر سک رہا ہے، تو اس نے اگر باپ کو اس نے اگر مار دیا. یہاں بیٹے کی نیت اس کا اپنا حق لینا ہے نا، بیٹے کا حق ہے، وہ اس کا اللہ نے دیا ہوا حق ہے، لیکن کب؟ باپ کے فوت ہونے کے بعد. لیکن اس نے ابھی عجلت کی، اس نے صبر نہیں کی، رش کیے چیزوں کو، تو جلد بازی کی نا. تو اس وجہ سے اب کیا آگے کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اس لیے اس کا بیٹے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل کو وراثت نہیں ملے گی. اور اچھی نیت ہے، وہ نیت جو اچھی نیت ہے وہ نہیں اچھا بنائے گی خراب عمل کو، لیکن جو خراب عمل ہے وہ خراب بنا دیتا اچھی نیت کو بھی. اچھا، ایک دوسرا جو چھوٹا قاعدہ اس بڑے قاعدے کے نیچے ہے، الفاظ کا مقصد بولنے والے کی نیت پر ہوگا تو اس کے مطابق اس کو اجر یا ثواب ملے گا. تیسرا چھوٹا قاعدہ اس کے انڈر ہے، انسان کو ثواب اور عذاب اس کی نیت کیا تھی دیکھ کر ہی ملے گا. اور پھر اور ایک ہے کہ نمبر 4، عمل کی درستگی نیت کی درستگی، اور جو عمل کا فساد ہے وہی نیت کا بھی فساد ہے. نیت خالص ہو اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، یہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور عمل اور نیت ایٹ پار ہو. تو اس کا جو پہلی چیز ہم نے دیکھی جو نیت کے بارے میں، تو اس کا ففتھ سب کیٹیگری ان چیزوں میں نیت نہیں ہے جو چیزیں چھوڑنی ہوتی ہے. ان چیزوں میں نیت نہیں ہے جیسے جو لازماً چھوڑنی ہے چیزیں، جیسے شراب پینا یا بے حیائی یا بدکاری، تو اس میں نیت کا دخل نہیں ہے، اس میں کوئی نیت نہیں ہوگی. تو جو میجر پرنسپلز ہے قاعدے، اس میں قاعدہ نمبر 2، الیقین لا یزول بالشک. یقین شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، شک یقین کو خراب نہیں کر سکتا. اس کا ایک مثال ہے کہ انسان کو یہ یقین اس کا پاک ہونا، اس کے
اس کے طہارت میں رہنا، یہ یقین مسجد تک لے کر جاتا ہے کہ وہ پاک ہے. تو اب یہ یقین اس کو اگر نماز پڑھنے میں اگر اس کو شک ہو جاتا کہ پتہ نہیں میں پاک ہوں یا نہیں، تو اب یہ جو شک ہے یہ اس کے یقین کو نہیں توڑ سکتا. تو اس میں اور بہت سارے کیٹیگریز ہیں لیکن ہم یہ یہاں نہیں دیکھیں گے. اور جو نمبر 3 ہے، قاعدہ نمبر 3، المشقت تجلب التیسیر، سختی تکلیف اپنے ساتھ آسانی کو کھینچتی ہے. پریشانی کی وجہ سے شریعت میں آسانی آتی ہے. تو قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جیسے جس سے قاعدہ بنا ہوا ہے. اگزامپل، یریدکم اللہ یسر ولا یریدکم العسر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کو ایز ملے، ہم کو ڈیفیکلٹی نہ ہو. پھر وہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو دین آسان ہے اور سختی کے بعد جو آسانی آئے گی اس کو استعمال کرنا لازم و ملزوم ہے. قاعدہ نمبر 4، الضرر یزال، یعنی ہارم مسٹ بی ایلیمینیٹڈ، نقصان کو ختم کیا جائے گا. اگر کوئی نقصان پہنچائے تب بھی واپس اس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اب اس پرنسپل کو کس حدیث یا قرآن کے کس حصے سے لیا گیا؟ حدیث سے لیا گیا اس میں. اور کون سی حدیث دلیل بنی؟ آج جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں وہ اس پرنسپل کی دلیل بنی ہے. اور آج جو ہم حدیث پڑھی وہ کون سی ہے؟ لا ضرر ولا ضرار تک. تو اس کے اب سب کیٹیگریز، یہ جو نمبر 4 ہے اس کے سب کیٹیگریز ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں. اس کی پہلی سب کیٹیگری ہے تکلیف کو دور کیا جائے گا جہاں تک ہو سکے. تو کسی نے اگر ہمارے گھر کے سامنے گاڑی لگائی ہو، رائٹ، سامنے لا کے گاڑی لگا دی اور ہمارا راستہ بلاک ہو رہا ہے، تو ہم کیا کر دیں؟ اس کا ٹائر پنکچر کر دیں، کانچ توڑ دیں، کیا کریں؟ نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے. تو ہم کو ایسا کچھ کرنا ہوگا جس سے کہ جو ہماری تکلیف ہے وہ بھی دور ہو جائے اور کسی اور کا بھی نقصان نہیں ہو. دوسری سب کیٹیگری اس کے اندر ہے نقصان کو دور کرنا زیادہ بہتر ہے فائدہ حاصل کرنے سے. تو اگر دونوں میں سے اگر ایک بات ہوتی ہے کہ یا تو ہم نقصان دور کر سکتے یا فائدہ کو تو ہم فائدہ ملا سکتے، تو فائدہ پہ ہم دھیان نہیں دیں گے، زیادہ امپورٹنٹ ہے نقصان دور کرنا. اور تیسرا ہے تھرڈ سب کیٹیگری، 2 شر برائیوں میں سے ہلکا شر یا ہلکی برائی کو کم نقصان کو لیا جائے گا. نمبر 4، اگر 2 فساد برائی جمع ہو جائے تو ہلکا فساد یا ہلکا نقصان کو لیا جائے گا. سملر دونوں. جیسے اس کا ایگزامپل ہے کہ اگر کسی کا پیر سڑ رہا ہو تو جسم کو بچانے کے لیے پیر کاٹا جائے گا، کیونکہ اگر پیر کاٹنا خود بھی تو نقصان ہے لیکن پورے جسم کو بچانے سے پھر وہ چھوٹا نقصان ہے. اور جو 5واں قاعدہ ہے میجر قاعدہ، یہ ہمارا جو 4تھ قاعدہ تھا جس کے اندر ہم یہ حدیث پڑھے وہ ختم ہوا. جو 5واں قاعدہ ہے وہ ہے العادۃ محکمۃ، فیصلوں میں عرف کا لحاظ کیا جائے گا. عرف کیا ہے؟ سوسائٹل اپروچ. جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ وہ کلچر، وہاں سوسائٹی کا کیا نارم ہے، کیا ایکسیپٹیبل ہے. سوسائٹل اپروچ لیکن اس کے کنڈیشن ہے وہ شریعت کے خلاف نہ جائے. کیا کیا شرط ہے اس کے لیے؟ کہ وہ عرف عام جنرل، اس میں سب کا فائدہ ہو. ایسا نہیں ہو کہ گنے چنے لوگوں کے پاس وہ عرف ہے مانا جاتا ہے اور باقی لوگ کے لیے نہیں، تو پھر وہاں وہ والی پرنسپل نہیں ہمارے قانون بنانے میں یوز نہیں ہوں گی اسلام کے لیے. اور دوسرا جو شریعت ہے کہ وہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو. بس یہ جنرل ایک آئیڈیا کہ فقہ کس طرح فقہی رولنگز کس طرح ڈیرائیو ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہم واپس آتے ہیں ہماری حدیث کے مین سبجیکٹ کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو، بات کو حلال قرار دیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو بات ہے اس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے. اور اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حرام قرار دیا، تو مطلب ہے کہ اس بات کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم. تو جو پوری شریعت اسلام کے جو سارے حکمز ہمارے نقصان اور فائدے پر ہی بیسڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں. اور یہ جو حدیث ہے اسلامی قانون کا ایک جو پرنسپل ہم نے آج دیکھا ہے، کیونکہ یہ اسلام ہر ایک کے لیے ہے. کوئی اس میں صرف مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پسند ہے اور میں جو چاہے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اس لیے میں جو چاہے کروں گا،
اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہر ایک کو نقصان سے بچاتا ہے اسلام. اسی میں سب کا فائدہ ہے, اسی میں سوسائٹی کا اور ہر انڈیویجول کا فائدہ ہے. اور یہ فائدہ کبھی کچھ کام سے رک جانے میں ہے اور کبھی کچھ کام کرنے میں. کبھی کبھی رک جانے میں یا کام کرنے میں مشقت لگ سکتی ہے, لیکن فائدہ اس میں ہے, اس لیے کرنے کا حکم ہے. اب دیکھتے ہیں ہم نقصان اور تکلیف ہم کس طرح پہنچاتے ہیں. تو ہم کو پتہ تو ہو کہ ہم نقصان پہنچا رہے, تو بغیر ارادے کے, فار ایگزامپل کبھی ہمارا ارادہ نہیں ہوتا اور ہم تکلیف پہنچاتے. اور یہ بھی منع ہے کہ اگر کوئی اپنے یارڈ میں فار ایگزامپل ٹیرس پہ آگ جلاتا ہے جبکہ بہت ہوا چلی ہوئی ہے, اب ایسے میں چنگاری اڑ کر پڑوسی کے گھر کو, یا اگر اس کے وہاں کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو یا کوئی اور سامان ہے تو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ چنگاری آگ بھڑکا کے نا. تو آپ کو اگر نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا تب بھی, لیکن جیسے ہی پتہ چل گیا نا کہ یہ پاسبلٹی ہے, یہ ہو سکتا ہے, چاہے نقصان, تو اگر نقصان پہنچانے کے پہلے پتہ چل گیا تو رک گئے, اگر نقصان ہونے کے بعد پتہ چل گیا تو نقصان پورا کر دے. ویسے اگر اوپر والے فلور پہ کوئی رہتے ہیں, اوپر والے اور اگر انہوں نے اپنے بالکنی میں, پیٹیوں میں اگر انہوں نے پھول پودے کے گملے لگائے ہوئے ہیں اور اس کو وہ پانی ڈالتے رہتے ہیں, جس سے نیچے والے فلور کی نیچے جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو سیلنگ ہے وہ اگر خراب ہو رہی ہے, لیک ہے, یا بس پینٹ خراب ہو رہا ہے ان کا, تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, چاہے آپ جان بوجھ کر بھی نہیں کر رہے تھے, اب رک جانا چاہیے جب پتہ چلا. تو اکثر ایسے کام لا علمی میں ہوتے ہیں, کبھی جہالت میں, کبھی ناسمجھی میں, اور سب سے روکنا ہے. اب ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر نقصان دینے والی کون سی چیز ہے, کچھ دیکھ لیتے ہیں ہم. کیا کہ کوئی اگر ہم کو سمجھو کہ کوئی پڑوسی پسند نہیں, ہماری دشمنی ہے, جو بھی ہے, تو جان بوجھ کر ان کے فار ایگزامپل ڈرینیج پائپ, اس کے ڈرینیج پائپ کے سامنے کچھ ایسی چیزیں لگا دینا, پھینک دینا کہ جس سے اس کا ڈرینیج پائپ جو ہے یا وہ بلاک ہو جائے اور ان کو نقصان ہو جائے. اب ایسا کرنا بھی حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی کا نقصان کرے گا اللہ اس کا نقصان کرے گا, اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس پر سختی کریں گے. تو جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودے گا وہ اس میں گر کر رہے گا. اس لیے یہ ہم کبھی یہ نہ سوچے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو میں بھی غلط کروں, وہ رانگ کر رہا ہے تو میں رانگ کر رہی ہوں, نہیں. کچھ اور ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. جیسے گھر میں کسی بچے کا اگر ایگزام ہو اور اس کو پڑھنے کے لیے خاموشی چاہیے, اور ایسے میں اس کا خیال نہیں کرنا, یہ بھی اذیت دینا ہے, اس کو اذیت دینا ہے. یا اگر گھر میں کوئی بوڑھا ہے جس کو آواز سے پریشانی ہوتی ہے, تو بچوں کی تربیت ایسی نہیں کرنا, بچوں کے یا ماں باپ بچوں کو منع نہیں کرتے کہ وہ اس بات کا خیال کرے. یہ سب چیزیں جو ہے یہ سکھانے والی ہے, سیکھنے والی ہے. اور جسمانی نقصان اگر ہم کس کا کرتے ہیں اس میں تھوڑا کچھ تو ہمارا خیال ہوتا ہے, لیکن ذہنی نقصان جو ہم لوگوں کا کرتے ہیں یا جو ان کا ہم ایموشنل تکلیف ہم لوگوں کو دیتے ہیں, جیسے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ مائنڈ گیمز کھیلنا ہے, یہ سب جو ذہنی نقصان ہم کسی کو دیتے ہیں وہ بھی اس میں آتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر, اگر کچھ لوگ آپس میں مل کر کھانا کھا رہے, مل کر اگر لوگ کھانا کھاتے تو کھاتے وقت 2 کھجوروں کو ایک ساتھ اٹھا کر کھانے سے منع کیا. یہ نا ہم لوگ ایک کھجور کی جگہ 2 اٹھا کے کھا رہے, جیسے اگر ہم انگور کھا رہے ہیں, اگر انگور نیچے بچھے ہوئے سامنے رکھے ہوئے تو کوئی اگر انگور کھا رہا ہے تو 2 انگور اٹھا رہے ہیں, یا بادام کھا رہے تو ایک سے زیادہ بادام ایک ساتھ اٹھا لے رہے ہیں. تو یہ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, کیونکہ جیسے کہ ہم کو جیسے اگر پسند ہے کوئی چیز, ہو سکتا ہے جو دوسرے ان کا بھی دل کر رہا ہے تو دوسروں کو بھی پسند ہو, اور یہ نہیں ہو کہ آگے والے بس اپنی فکر کرے اور پیچھے والے بھوکے رہ جائے. یہ ہر معاملے میں, چاہے ہم کہیں کوئی دعوت میں باہر کے لوگوں کے ساتھ ہے یا ہمارے گھر میں جو باقی کے لوگ پیچھے سے آنے والے لوگ ہیں, تو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اگر آپ کسی کے مہمان بلائے گئے اور اگر 2 لوگوں کی دعوت ہے تو سارا گھر نہیں جانا چاہیے. یہ میزبان اگر کم لوگوں کی تیاری کر رہا ہے تو آپ اپنے کنوینئنس کے لیے مہمان کے لیے انکنوینئنس نہیں کریں, اور ان کا کھانا کم کر کے ان کی بے عزتی مت کرے, اور ان کی تیاری سے زیادہ لوگوں کو لے جا کر ان کے لیے مشقت تکلیف نہ کرے. اور پھر جب اگر ہم چلے جاتے تو پھر ہم ان سے کہتے کہ اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا, یا
اللہ برکت کر دیتے ہیں، اور نا کہ 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ بد اخلاقی ہے، اور ہم اس کو اوپر سے حدیث کا کور نہیں چڑھائے. شقیق کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کھانے کے لیے روٹی اور ساتھ کچھ نمکین چیز پیش کی اور کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہیں کیا ہوتا تو میں تمہاری خاطر کچھ تکلف کرتا. تکلف ہے فارمیلٹی کرنا، زیادہ تھوڑا ایکسٹرا تکلیف اٹھانا، یا ہم جو پروٹوکول ہمارے طرف جس کو آرٹیفیشیل پروٹوکول کہا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف سے منع کیا، اس لیے میں نہیں کروں، ایسا انہوں نے کہا. کہتے ہیں کہ میرے دوست نے کہا کہ اگر نمکین میں پہاڑی پودینہ ڈال دیا ہوتا تو بہت اچھا تھا، یعنی چٹنی جیسا کچھ بنا دیتے. سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لوٹے جیسا برتن تھا تو وہ لے گئے، سبزی والے کے پاس گروی رکھا اور اس سے پودینہ لے کر مہمان کو پیش کیا. مہمان کو اس کے خواہش اور اس کی مرضی کا کھانا لا کر دیا. مہمان کھا چکا تو کہنے لگا اللہ کی تعریف جس نے اس رزق پر ہمیں قناعت کی توفیق بخشی. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تم نے اپنے رزق پر قناعت کی ہوتی تو میرا برتن سبزی والے کے پاس گروی نہ ہوتا. سبحان اللہ. تو ایسے ہی لوگ قرضہ لے لے کر مہمان نوازیاں کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی ناک رکھنی ہوتی ہے نا. لوگ مروت میں اپنی حیثیت سے زیادہ دل کی گھٹن کے ساتھ تکلیف اٹھاتے ہیں. تو کسی کے یہاں مہمان بن کر جانا اور بس وہیں ٹکے رہنا اور دوسروں کو اذیت دینا سب غلط. تو کسی کی مرضی، ان کی خوشی، ان کے اجازت کے بغیر ان کے لیے باعث اذیت نہیں بننا چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے والی، ان سے منع کیا جا رہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سفر میں نکلے اور ایک شخص کو پتھر لگ کر سر میں زخم ہو گیا اور رات میں وہ احتلام میں مبتلا ہو گیا، انہیں ویٹ ڈریم. تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میں تیمم کر لوں، غسل کے لیے کفایت کر جائے گا؟ سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی نا اس لیے. ان لوگوں نے کہا نہیں، تمہارے لیے کوئی وسعت نہیں ہے، نہاؤ اور نماز پڑھو. اس نے ایسے ہی کیا، وہ مر گیا. ایسے کیا، نماز پڑھی، کچھ ٹائم بعد مر گیا. تو کیونکہ وہ جو پانی زخم سے اندر چلا گیا وہ سر میں. کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور یہ بات پتہ چلی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اللہ ان کو ہلاک کرے. اگر ان کو علم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ بے شک جاہل کی شفا سوال کرنے میں ہے، پتہ نہیں ہے تو پوچھ لو. یہ شخص کے لیے اتنا کافی تھا کہ زخم پر پٹی کر لیتا اور تیمم کر لیتا. جن حالات میں تیمم کیا جا سکتا ہے وہاں تیمم جو ہے یہ وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست یا کوئی پڑوسی ایسے ہوتے ہیں کچھ ٹائپس کے جو اگر گھر آتے تو ساتھ میں بلائے لے کر آ جاتے ہیں. تو جیسے فار ایگزامپل ایک پڑوسی آتی ہے، وہ کہتی ہے کیا حالت ہو گئی تمہاری، چہرہ ایسے کیوں ہو گیا، آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے ہیں، سارے کام تم ہی کرتی ہو، کوئی ہیلپر نہیں ہے، یہ گھر میں واشنگ مشین ڈش واشر ابھی تک نہیں ہے، یا یہ بلینڈر کتنا پرانا ہے، یہ گھر کتنا تنگ ہے، اور یہ کہ بچوں کا ہوم ورک بھی تم ہی کراتی ہو کیا. اور پھر میرے گھر میں تو بڑی سہولیت ہے، 2 نوکر ہے، ایک جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے، کھانا بناتی ہے، انگلش ٹیوٹر گھر آتے ہیں، اور ایسا فریج ہے اور ایسا فرنیچر ہے. تو ایسے پڑوسی یہ 10 منٹ بیٹھیں گی اور 10 سال کا بگاڑ کر کے جائے گی. تو یہ اب تک یہ بیوی کو میاں سے گھر سے کوئی پرابلم نہیں تھی، اچانک دونوں کی ویلیو گر گئی. اب یہ بیوی میاں کے انتظار میں بھر کر بیٹھے گی، اس کے آتے ہی دونوں میں جنگ چھڑ جائے گی جس کا نقصان اگلے 10 سال چلے گا. تو ہر گھر آنے والا، ہر ملنے والا اچھی نیت سے نہیں ملتا، اچھی نیت سے نہیں آتا. دیکھنا یہ کہ کیا ہم کسی کے یہاں جا کر ایسا کرتے ہیں، کیا ہے. اگر کیا ہے تو یہ گناہ ہے، حرام کام ہے.
اب اس گھر میں جب تک اس بات کا اثر رہے گا ہمارا اعمال نامہ بھی بھرتا جائے گا. ہم کو خوشیاں بانٹنے والے بننا ہے. خوشیاں بانٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خوشیاں بانٹنے والوں کو ہی خوشیاں ملتی ہیں. تو دوسروں کو ہاتھ سے نقصان پہنچانے سے اتنا محتاط رہنے کو کہا گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچے. کہ کسی کو اگر چھری یا کوئی شارپ چیز یا کوئی بھی نکیلی چیز پوائنٹی نکیلی چیز ہم کو پکڑانی ہے تو اس کو دستے کے اینڈ سے یعنی ہینڈل کی طرف سے پکڑائے. کہ ہم کو یہ چوٹ کا تو ہم پھر بھی خیال رکھ لیتے لیکن جو زبان کی چوٹ ہوتی ہے وہ اس سے بھی گہری ہوتی ہے, اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو کچھ لوگ ہیں جو کام سے نہیں, باتوں سے نہیں تو اشاروں سے نقصان پہنچاتے ہیں. آنکھوں کے زہریلے تیر. تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ 104 ہے, وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, تباہی بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ہاتھوں سے اور آنکھوں کے اشاروں سے اور زبان سے نقصان پہنچاتا ہے. تو منع کیا ہوا کیا ہے کہ ہر ڈائریکٹ اور چھپکے سے کیا ہوا نقصان سب منع کیا گیا ہے. ویل جو ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزہ, جو ویل ہے یہ دوزخ کی ایک وادی کا بھی نام ہے اور جو اس میں پھینکا جائے گا اس کے باٹم تک 40 سال کا فاصلہ ہے. اتنی گہری ہے یہ جگہ, اور جو جتنی زیادہ گہری جگہ ہے دوزخ میں اتنی زیادہ سیویئر آگ ہے. اللہ ہم کو اس سے بچائے, نعوذ باللہ. تو زبان اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ہمارے آنکھوں کے اشارے اور کونیوں کے ٹھوکوں کی اذیت سے بھی بچانا ہے. دیکھو کہ اگر حیا ہو جو ایمان کا حصہ ہے تو کتنی شرم آتی ہے نا کہ ہم نے ایسا کیے اور سمجھے کہ کسی نے ہم کو پکڑا نہیں, ایسا کرتے ہوئے ہم پکڑے نہیں گئے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دیکھ لیا ہے. اللہ ہم کو معاف کرے, اللہ ہماری اصلاح کرے. اور اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اٹھ کر چلا جائے تو ہم کو اسلام منع کرتا ہے کہ وہ واپس آئے اور ہم اس کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہو. ہم کو پہلے پتہ کر لینا چاہیے کہ وہ واپس تو نہیں آ رہا ہے. اور اگر کسی کے بازو میں جا کے ہم بیٹھنا ہے تو ہم پہلے اس سے اجازت لے لیں. اور دو لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے بیچ بغیر اجازت کے بیٹھنا ان کو اذیت دینا ہے. اگر کوئی ہم کو ہماری جگہ سے اٹھنے کے لیے کہتا ہے کہ اس جگہ کا یا گھر والوں کا یا مسجد والوں کا کچھ اور, اس جگہ کا کچھ اور استعمال کرنا ان کو پڑ رہا ہے تو وہاں سے ہٹنے میں ان کے لیے مشکل نہیں کرنا چاہیے, آنا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے خاطر خود کو چھوٹا کرتا ہے, نرم کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. اور عزت ساری کی ساری ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں, جسے چاہے دے دے. تو دوسروں کی چیز مذاق میں لینے سے بھی ہم کو منع کیا گیا ہے کہ کسی کی انگوٹھی, کوئی بینگل یا برتن, پین یا پرس یا کلپ یا ڈریس کچھ بھی ہم لے لیتے ہیں اور پھر جب اگر وہ ناراضگی بتائے تو ہم کہتے ہیں میں تمہارا دل دیکھ رہی تھی. تو یہ منع ہے. جس کی چیز جہاں ہے وہیں رہنے دے, کہ مت اس کو ہاتھ لگائے, اس کو لے کر خود کے لیے دوزخ کا انگارہ نہیں لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز نہ مذاق میں لے نہ حقیقتاً. حدیث میں کہ سب سے بڑے گناہ یہ ہے, کبیرہ گناہ یہ ہے کہ کوئی کسی عورت سے شادی کرے, اپنی ضرورت پوری کرے, اس کو مال ہڑپ کرے, پھر اس کو طلاق دے دے. یعنی نہیں کوئی مالدار عورت سے شادی کر لے اور یا پھر کوئی گرین کارڈ کے لیے شادی کرتا ہے یا اور کسی بھی وجہ سے کوئی ٹیمپرری بری نیت کے ساتھ شادی کرتے ہیں کہ ان کا مقصد کبھی گھر بسانا نبھانا تھا ہی نہیں, پہلے سے ہی ان کا ارادہ شادی نبھانے کا نہیں تھا. ایسا پرسن یا پھر دوسرا, اور یہ کہ مزدور سے کام کرانا اور پھر اس کو اجرت دیے بغیر بھگا دینا, اور یہ کہ کوئی فائدے والے جانور کو بغیر وجہ سے قتل کر دینا, جیسے گائے بکری دیکھ کر نشانہ لگانا یا بس فن مزے میں ایسی جانوروں کے ساتھ کھیلنا, ان کو تکلیف دینا, یا موٹر سائیکل یا کار ان پر چڑھا دینا, اس سے مار دینا ان کو.
کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ کسی کی پراپرٹی و فائدے والے تھے. یہ سب کبیرہ گناہ ہے. تو لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس وجہ سے دوسروں کو ایسے نقصان پہنچاتے رہتے ہیں. حدیث میں ایک شخص اناج بیچ رہا تھا. رسول اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے, اس اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اندر گیلا لگ رہا تھا, یعنی اوپر سے اچھا اندر سے ملاوٹ یا خراب تھا. آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. دوسری حدیث میں آپ نے یہ پوچھا کہ یہ کیوں کیا, اس نے کہا بھیگ گیا تھا. تو آپ نے فرمایا پھر یہ گیلا حصہ تم اوپر رکھتے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے, اس کو چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ لوگ دیکھتے, لینا ہوتا لیتے, نہیں لینا نہیں لیتے. تو جو گیلا بیچنا ہے وہ منع کیا ہے اس میں اناج میں, کیونکہ وزن بڑھ جاتا ان کا, اور یہ چیٹنگ ہے. پھر اور یہ بھی کہ گیلا اگر ہو اناج تو خراب ہونے کے چانسز بھی اس کے زیادہ ہوتے ہیں, تو ان کا نقصان ہو جائے گا جو خریدے گا. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ اگر ایک اور اگزامپل کہ دو پڑوسی کے بیچ میں اگر کامن دیوار ہے, تو اگر ہمارے سائڈ سے ہم کیلا لگانا چاہتے تو اس کی اجازت لینی ہوگی, اور اگر اس کا کچھ بھی نقصان کا اندیشہ ہے کہ اس طرف کی دیوار کا پلاسٹر نکل جائے گا یا کلر نکل جائے گا, تو پھر ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یا اگر کیا تو نقصان پورا کر کے دینا چاہیے. دوسروں کی پراپرٹی کو, خاص کر کے پڑوسی کی پراپرٹی کو کسی بھی طرح کا نقصان دینا منع ہے. اور سمجھے ایک اور ایگزامپل کہ ایک بندہ بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن خود طلاق نہیں دیتا. وہ خود طلاق نہیں دینا چاہتا تو کیا کرتا ہے, وہ اتنا تنگ کرتا ہے اس کو, اتنی تکلیف دیتا ہے کہ تاکہ وہ خود کھلا لے لے, مہر بھی لوٹا دے گی. پھر کچھ میاں بیوی بچوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں. کیسے دیکھو کہ اگر بیوی کو طلاق دی ہے یا اس نے کھلا لیا خود ہی بیوی نے, اور بچے اسی عورت کے پاس ہے, اور اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو میاں کے گھر والے کہتے کہ اگر دوسری شادی کی تو ہم بچے لے لیں گے. وہ عورت کو ایسے پریشانی میں ڈال دیتے کہ وہ دوسری شادی پھر نہیں کر سکتی. اور کوئی بیوی کو چھوڑے ہوئے ہوتے کئی مہینوں تک, کبھی کئی سال تک بھی نہ نبھاتے, نہ طلاق دے کر فارغ کرتے. یہ سب الگ الگ شکلیں تکلیف پہنچانے کی, سب حرام ہے. اور کبھی کوئی طلاق شدہ کو پریشان کرنے کے لیے اس کی ممتا کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, خاندان بھی انوالو ہو جاتا ہے, اور بچوں کی بھلائی بغیر سوچے وہ ماں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اور بچے اس سے جدا کر دیتے ہیں. اس کے بارے میں بڑی سخت حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماں اور اس کے اولاد کے درمیان جدائی ڈالتا ہے, ان کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے, قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پیاروں کو الگ کر دیں گے, جدا کر دیں گے. کتنی ڈینجرس بات ہے یہ کہ, اور ڈینجرس بات یہ ہے کہ یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے. کچھ عورتیں شوہر کو اس کے ماں سے الگ کر دیتی ہیں, اپنے شوہر کو, اس کو ماں سے ملنے نہیں دیتی, اس کی شکل نہیں دیکھنے دیتی, اس کا دل خراب کر دیتی ہے, اور ماں ترستی رہ جاتی ہے. اور کچھ شوہر بھی شادی کے بعد بیوی کو پابندی لگاتے کہ وہ میکے نہیں جانا, ماں باپ سے رشتہ نہیں رکھنا, بھائی بہنوں سے رشتہ نہیں رکھنا, اور وہ لڑکی اور اس کے ماں باپ اور اس کے رشتہ دار سسکتے تڑپتے رہتے, لیکن سسرال والے اپنا کنٹرول, اپنی حکومت بتاتے رہتے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور ان ماؤں کو بھی جو میاں بیوی میں آپس میں تفریقہ ڈالتی. میاں بیوی کے آپس میں بہت پیار ہوتا ہے, اور ساس بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے, تو کوئی بھی دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں جس نے تفریقہ ڈالا, اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ان کے پیاروں سے الگ کر دیں گے. تو کسی کو حق نہیں کہ کسی کے جذبات سے کھیلے, دوسروں کی کمزوری کا فائدہ اٹھائے یا کسی کو اکسائے. سب کی پوچھ ہوگی. مومن جو ہے نا, یہ سیدھے سادے, مومن بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے. ایک اور ایگزامپل ہے کہ جو بیٹے ہیں, سمجھو کوئی ایک بیٹا ہے, وہ اپنے والد کی ان کی حیاتی میں عزت نہیں کرتا, ان کو پریشان کیا ہوا ہوتا ہے. تو اگر والد یہ کرے کہ ان کو وراثت میں جان بوجھ کر کچھ نہ چھوڑے, انہیں بالکل مرنے کے قریب جو ساری وراثت جو دوسروں کی بچوں کی جو ہونے والی تھی وہ پہلے ہی پورا ختم کر دے. کیسے؟ یا تو وہ خود یوز کر لے, یا کسی کو گفٹ دے دے, یا وقف کر دے مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے,
یہ بھی ضرار، یہ سب تکلیف ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے باپ کہ اگر کوئی بیٹا زیادہ خدمت کر رہا ہے تو اس کو دے دیا، یا پھر یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر مال میں کوئی بیٹا کم ہے باقی سے تو وہ ان کو زیادہ دے رہا ہے۔ یہ سب نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص لوگوں کو فلانگتا ہوا آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت پہنچائی ہے، اور دوسری حدیث میں کہا تم دیر سے آئے اور لوگوں کو اوپر سے لوگوں کو اذیت پہنچائی۔ تو ہماری جو سمجھ ہے نا کہ پہلی صف آگے کی صف کا ثواب زیادہ ہے، تو ہم نے کیا کیا، لفظ پہ عمل کیا ہے اور اس کی روح کو نظر انداز کیا۔ اٹس کالڈ ٹیکسٹ فالو کرنا، اسپرٹ اگنور کرنا۔ تو پہلی صف والوں کا اجر ان کے اس گیدرنگ جماعت کے اہتمام میں ٹائم سے پہلے آ کر کسی اور کو تکلیف نہ دے کر پھر پہلی صف کا ان کے لیے اجر ہے، ورنہ زبردستی پہلی صف تک پہنچنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جانا ہے۔ اور جو پہلے پہنچتے ہیں ان کو چاہیے کہ آگے کی صف پوری کر کے وہ کرتے ہوئے بیٹھے، تاکہ یہ نہ ہو کہ پیچھے کے جو لائنز باہر گئے ہیں، جو پیچھے کی جو لائنز ہے یہ پیچھے سے بھر جائے اور آگے سے گیپس رہ جائے۔ لیکن اگر آگے جگہ ہے اور سائڈ سے جایا جا سکتا ہے بغیر فلانگے، بغیر کسی کو ڈسٹرب کیے، تو تب یہ کرنا ٹھیک ہے۔ اور کئی اور بھی جگہ جہاں پہ لائنز لگی ہوئی ہوتی ہے نا، جیسے بینکس ہوئے یا کوئی ٹکٹس خریدنے کے لیے لائنز ہوتی ہے، وہاں بھی لائن کاٹنا، پہلے لیٹ آنا پھر وہ لائن کاٹنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب منع ہے۔ بلکہ اگر کوئی معذور ہو یا کسی بھی وجہ سے کسی اور کو اپنی جگہ دے دینا، یہ صدقہ ہے۔ عبادت کی وجہ سے بھی کسی کو کوئی نقصان دینا منع کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے، پھر اپنے قوم میں آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے، تو ان کی قوم والے جانوروں کو پانی پلاتے، زمینوں پر مشقت کرنے والے لوگ تھے، تھکے ہوئے ہوتے تھے رات تک نا، شام تک۔ اب ان کو معاذ بن جبل نماز میں سورہ بقرہ پڑھاتے، قرآن کی سب سے بڑی سورہ، لمبی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک شخص نے تھک کر ان کے پیچھے نماز توڑ دی، الگ جا کر اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا، اور اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معاذ بن جبل کے لمبی نماز پڑھانے کی شکایت کی اور کہا کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کل میں نے جماعت توڑ کر الگ نماز پڑھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گیا، جماعت سے الگ ہو گیا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو، 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ کہا جب لوگوں کی امامت کرو تو والشمس والضحیٰ اور سورہ اعلیٰ جیسی صورت پڑھاؤ، چھوٹی صورت۔ لوگوں کو دین سے مت بھگاؤ، ان کو تکلیف مت دو۔ سبحان اللہ۔ تو عبادت کی وجہ سے بھی نقصان دینا منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمی پر ظلم کرے، ذمی کون ہوتے ہیں؟ جیسے اگر اسلامی حکومت ہو اس میں جو نان مسلم رہتے ہیں ان کو ذمی کہا جاتا ہے، اس کے حق میں، ذمی کے حق میں جو شخص کمی کرے گا یا اس کو اس کے طاقت سے زیادہ تکلیف دے گا، اس کی رضامندی بغیر اس کی کوئی چیز لے گا، یعنی اس کی کوئی سٹور ہے، اس کی کوئی دکان ہے، وہاں سے کوئی چیز اٹھا لینا کیونکہ حکومت پاور ہمارا ہے اس لیے، تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں ایسے آدمی کے طرف سے لڑنے والا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلم کے خلاف لڑیں گے تو کیا بنے گا پھر؟ تو یہ نان مسلم کے حق مارنے پر ایسا ہے، تو اپنا بھائی یا کوئی اور مسلمان کا حق مار دیا تو کیا ہوگا؟ پھر کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے پر بھی ایسے ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا کہ ہم جو ہے دیکھو ہمارے نوکروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، کوئی اپنے بہوؤں پر یا بچوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، یا کوئی اگر مجبور یا نرم نظر آ گیا اس پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا سمجھتے ہیں ہم قیامت کے دن کو؟ کوئی کھیل نہیں ہے وہ دن۔ اور پھر دوسروں کا نقصان کر کے چھپ نہ جائے، اور کہ جیسے اگر ہم اس کو ایڈمٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو کنفیس نہیں کریں گے تو جیسے وہ گناہ چلا جائے گا،
پھر اوپر سے ہمارا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اوپر سے ہم سینہ زوری کرتے ہیں. تو چاہیے ہم کو کہ اگر لا علمی میں جو کسی کا اگر نقصان کیا ہے تو ہم اپنی معافی کرا لیں, ان کا نقصان پورا کرا دے اور آگے سے رک جائے. اگر کوئی ہم کو نقصان نہیں دیتا پھر بھی ہم اس کا نقصان کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. اور اگر کوئی ہم کو نقصان دیتا ہے اور ہم بدلے میں لیتے ہیں نا, بدلہ لیتے ہیں ان سے, تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر اس نے جو یہ نقصان کرنے والے نے اللہ کی کوئی اگر حد کراس کی ہے, جیسے خون کیا ہے, تو قصاص لیا جائے گا. اسلامی حکومت ہو تو اس کا جو قصاص لینا یہ بھی ایک نقصان ہی ہے نا اس کا, لیکن یہ جائز نقصان ہے. دوسری جو باتیں ہیں جہاں اسلامی حکومت یا تو اس میں پھر باقی کی چیزوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس معاملے میں وقت کے قاضی کے پاس جائے یا جج کے پاس جائے, جو بھی انچارج ہے, یا فیملی میں جو بڑے ہیں اور انصاف کرنے والے ان کے پاس جا کر حل نکالے, اس کو انصاف دلائے, جس کو تکلیف ہو رہی ہے یا ہوئی ہے اس کو انصاف دلایا جائے, یا پھر اللہ پہ چھوڑ دے. اگر ہم لیں گے بدلہ تو کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے, اگر اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو اللہ ناپ تول کے پورا لیں گے. اسلام ہم کو خود کو بھی اپنے آپ کو نقصان دینے سے منع کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو بیٹوں کے کندھوں کا سہارا لے کر طواف کر رہا تھا, لڑک کے جا رہا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ کیوں اتنے مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں اپنے آپ کو؟ بتایا کہ انہوں نے پیدل چل کر طواف کرنے کی نظر مانی ہوئی ہے, منت مانی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اس طرح کی تکلیف میں ڈالے. ان سے کہو کہ سوار ہو جاؤ, یعنی اونٹ پہ یا کسی چیز پہ سے, جیسے ویل چیئر. تکلیف میں مت ڈالو خود کو, اللہ یہ نہیں پسند کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص آیا اور باہر دھوپ میں کھڑا ہو کر خطبہ سن رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ ایسے کیوں؟ بتایا گیا کہ یہ ابو اسرائیل ہے اور انہوں نے نظر مانی ہوئی ہے کہ یہ روزہ رکھے گا اور کھڑا ہی رہے گا, بیٹھے گا نہیں, اور دھوپ میں رہے گا, سائے میں نہیں آئے گا. یعنی اللہ کے جائز نعمتوں کو خود پر حرام کیا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ سائے میں آئے, بیٹھ جائے اور اپنا روزہ پورا کر لے. اللہ نہیں پسند کرتے جان بوجھ کر خود کو تکلیف میں ڈالنا. عبداللہ بن عمر بن العاص سے آپ نے فرمایا تھا میں نے سنا ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو اور ساری رات جاگتے ہو. انہوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا ہی کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائے گی, تمہاری جان کمزور ہو جائے گی, تم زیادہ دن یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکو گے. تو ایسی عبادت, ایسے عمل جو صحت کو نقصان دے پسندیدہ نہیں ہے. خودکشی کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے. خودکشی کے لیے تو سخت سزا بتائی گئی ہے. اگر نقصان والی عبادت منع ہے تو دیکھو سگریٹ پینے سے لنگز کو, باڈی کو کیا فائدہ ہے, اور آس پاس کے لوگوں کے لنگز کا, انوائرمنٹ کا بھی نقصان ہے اس میں. تو دیکھو اسلام ہر ایک کے لیے بہت کیئرنگ ایٹیٹیوڈ سکھاتا ہے. خود احساس کر کے دوسروں کو اپنے ہر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے بچانا, اور دوسروں کو یہ کہنا نہیں پڑے کہ پلیز مجھے تنگ مت کرو. یہ بہت ہی سیڈ بات ہے کہ یہ سب ٹیچنگز, ہمارے اسلامک ٹیچنگز اپنا کر ویسٹ روشن ہو گیا اور ہم ان سے امپریس ہوتے ہیں. اور لائٹ کا جو سورس ہے یہ حدیث ہے, ہمارے پاس ہو کر ہم اندھیرے میں رہ گئے. ہمارے پاس جہالت ہے اور ہم اپنا الو سیدھا کر کے اور کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں اور بس خود غرضی, اس کو ہم نے ہوشیاری اور چالاکی کا نام دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہم دور ہو گئے. حدیث میں ہے غزوہ حنین کے دن عبداللہ بن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا اور میرا پیر آپ کے پیر پر آ گیا. آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا تو درد کی وجہ سے انسٹنٹ ریاکشن میں, ریفلیکس میں آپ نے کوڑے سے مجھے کچوکا لگایا, یعنی پیچھے کیا. اچانک اگر مار لگ جائے تو ہم فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, جیسے بھی ہو سکے ویسے ریفلیکس ہے یہ.
عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کس طرح رات گزاری میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ میرا پیر آپ کے پیر پر آ گیا، میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ کہتے ہیں صبح ہوئی تو ایک آدمی آواز لگا رہا تھا، کہاں ہے وہ شخص جس کا پیر کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پر آیا تھا؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں تو اتنا ڈر گیا کہ اب میری شامت آ گئی۔ تو حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کل میں نے تم کو کوڑے سے کچوکا لگایا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کو 80 گائے دے دی، 80 گائے دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا یہ لے لو اس کوڑے کے بدلے جو میں نے کل تم کو لگایا تھا۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ اور غلطی رسول اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، لیکن طریقہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کبھی غلطی سے بھی کسی کو تکلیف پہنچائی تو اس کا نقصان پورا کرنے کی کوشش کرو، اور یہی نہیں اس کو اتنا دیا کہ اس کو اگر جذباتی تکلیف پہنچی، جذباتی ہرٹ بھی ہوا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ اگر لوگوں کو اپنے شر سے بچانا ہے، جان بوجھ کر اگر ہم کوئی چیز کر رہے تھے یا انجانے میں، ہم کو فوراً چھوڑ دینا ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف فوراً پلٹ جانا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ فرماتے اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہے جن کو میں گن گن کر رکھ رہا ہوں اور پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو قرآن میں ہے نا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو پا لے گا، اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اس لیے کسی بھی نیکی یا کسی کے ساتھ چھوٹی سی زیادتی کو چھوٹا نہ سمجھا، بغیر کوئی فائدے کے نقصان پہنچانا، یا اگر کوئی ہمارا نقصان کرتا ہے تو بدلے میں اس کو نقصان پہنچانا، دونوں جائز نہیں ہے۔ اللہ ہم کو سب کے لیے صرف فائدے والا بنائے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ حدیث نمبر 32 الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گمراہ ہونے سے یا گمراہ کیے جانے سے، سیدھے راستے سے پھسلنے سے یا پھسلائے جانے سے، ظلم کرنے سے یا مجھ پر ظلم کیے جانے سے، یا میں جہالت میں لا علمی میں برا برتاؤ کروں یا میرے ساتھ جہالت میں برا برتاؤ کیا جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔